بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بغداد میں 7ویں جلد اور صفحہ نمبر 339 پر نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے اور پڑپوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی، اولاد عرض گزار ہوئی کہ ابا جان کیا بات ہے؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، جب رب تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے عہد لیا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب میں لوٹ آؤ۔ تو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا خوبصورت حکم فرمایا، اور نبی خدا کس قدر اس حکم کے تابع ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی یہ بھیانک ایک تصویر ہے کہ جس کو بھی دیکھو وہ خاموش ہی نہیں ہوتا، فضول گفتگو میں ہم پڑے ہیں۔ حالانکہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ یہ امام غزالی کی جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بندہ خاموش بولتا رہے تو وہ چاندی ہے، اور بندہ خاموش رہے تو وہ ایک سونے کی طرح ہے۔ اور یہ جو لوگ اس عادت کو اپناتے ہیں وہ بڑی مشکلات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے، کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مدد کرے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ ایک خوبصورتی، ایک خاموشی جو ہے وہ اختیار کرنے سے شیطان بندے سے دور بھاگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نماز کی پابندی کرے اور اس خاموشی کو توڑ کے اور اپنی اس زبان سے دنیاوی کلمات کے بجائے رب کی ثنا کرے اور درود پڑھے اور کثرت سے استغفار کرے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے، تسبیح و تحلیل کرے، تو دیکھیں کہ شیطان اس سے کتنا دور بھاگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی ایک یہ مختصر سی تصویر ہے کہ خاموش رہنے سے شیطان تم سے دور ہوگا، اور وہ خاموشی دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہے۔ اب یہ خاموشی دینی معاملات میں ہماری مدد کرے تو جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں تو وہ اسلام ہماری کتنی مدد کرے گا اور کتنا ہمارا خیال کرے گا۔ لیکن بات تب بنے گی جب اسلام کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے۔ بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ ایک خاموش رہنے سے بندہ شیطان پہ غالب آتا ہے، یعنی یہ خاموشی شیطان پہ غلبے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جب ہم خاموشی توڑیں گے اور غیبت، چغلی، فساد اور ان جیسی بیماریوں میں پڑیں گے تو پھر ہم شیطان پہ غالب نہیں، شیطان ہم پہ غالب آ جائے گا۔ اور زبان سے لفظ نکلنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کمان سے تیر نکل گیا، کمان سے تیر نکلا واپس نہیں آتا، اور زبان سے نکلے لفظ واپس نہیں آتے۔ اس لیے بزرگان دین اور بہت سے اللہ کے برگزیدہ بندے یہ بات فرماتے ہیں کہ جب بھی بولو تو سب سے پہلے اس کو
سوچ لیا کرو، سوچنے کے بعد بولنے سے بندے کو بڑے فتنوں سے امان ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔